گلے پھٹ ہو جاتا ہے. ہائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سننے والوں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے جلسے میں آنے والوں، پیغمبر نے پتھر کھائے تب بھی کچھ نہ کہا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں کے اندر اپنے داغ شہید کروا دیے تب بھی کچھ نہ کہا. اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اونچی تھی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اونچی تھی. اس لیے میرے بھائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کر لو، سچی وفا کر لو. سیرت کیا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو پڑھو. آج ہم نے پیغمبر کی تعلیمات کو چھوڑا، آج ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑا. آج ہم کہاں پہ ہیں؟ وہ کیا کہتا ہے نا شاعر، وہ معزز تھے زمانے میں عامل قرآن ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تاریخ قرآن چھوڑ. ہم کہاں ہیں؟ ہمارا وجود کہاں مانا گیا؟ میں قربان صحابہ کی عظمت پر جنگلوں میں جا کر کہا، جنگل کے جانوروں پیغمبر کے غلام آئے ہیں، محمد کے شدائی آئے ہیں، جنگل خالی کر دو. روایات کے اندر آتا ہے کہ جن جانوروں کے بچے تھے نا، انہوں نے منہ کے اندر ڈال کر جنگل خالی کر دیا. یا تیری بات میں بھی اتنی قوت آ سکتی تھی. ہم نے جھوٹ ہی نہیں چھوڑا. لعنت اللہ علی الکاذبین. ہم نے جھوٹ ہی نہیں چھوڑا. مسجدیں ہم نے بنائی، 100 فٹ کا مینار تو ہمیں نظر آتا ہے، مسجد میں نمازی نظر نہیں آتا. میں دعوت فکر دے رہا ہوں کہ اللہ کے سامنے ہم نے اپنا منہ لے کر جانا ہے. کیا چہرہ دکھاؤ گے؟ حضرت ابراہیم ادہم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے بات کی فکر رہتی ہے، مجھے بات کی فکر رہتی ہے کہ رب یہ نہ کہہ دے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. مجھے اس بات کی فکر رہتی ہے کہ رب مجھے کہیں وہاں پہ یہ نہ کہہ دے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. اور میرے بھائیوں اپنے آپ اگر اللہ کا سلام لینا ہے، آج نبی کے سلام پر چلو. اگر اللہ کا سلام لینا ہے تو نبی کے سلام پر آ جاؤ، تو پھر رب بھی کہے گا سلام قولا من رب الرحیم. اللہ پھر اللہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پسند کریں گے. آج اپنے چہرے سنت سے سجا لو، آج اپنے چہرے سنت سے سجا لو. خدا کی قسم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس سنت کو اپنانے کی وجہ سے تمہیں جنت میں داخل کر دے. آج پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کر کے جا، تجھے قبر بھی سلام کرے. ہاں ہاں آج پیغمبر سے وفا کر کے جا، تجھے جنت کا فرشتہ سلام کرے. آج نبی کے ساتھ وفا کر کے جا، آج پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کر کے چلے جا، کل تجھے رحمت کا فرشتہ بھی سلام کریں گے. ہاں ہاں میں نے پوچھا ربا اس کو سلام کیوں ہو رہا ہے؟ میں طالب علم کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں. ربا سلام کیوں پیش ہو رہا ہے؟ رب کہتا ہے تجھے نہیں پتا، انہوں نے وفا کر کے آئے. یہ وفا کے واقعہ وفا کے بدلے میں ملے گا. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر کے چلے گئے تو اللہ رب العالمین ہمیں سلام نہیں کرے، پھر سلام نہیں ہوگا. میرے بھائیوں اپنے آپ کو بدلو. ہم نے آج تک اپنے اخلاق کو نہیں درست کیا. میں آخری بات کر کے بات ختم کروں گا. نمبر 1 اپنے اخلاق درست کر. نمبر 2 استغفار کثرت سے کیا. بہت ملک بہت خسارے میں جا رہا ہے. خسارے میں مالی لحاظ سے نہیں جا رہا، خسارے میں ہے وہ انسان جو نماز نہیں پڑھتے. استغفار کثرت سے. شیخ سعدی رحمہ اللہ نے کہا کہ میں نے وہ شخص بھوکا مرتا ہوا نہیں دیکھا. نمبر 1 جو استغفار کرتا ہے، نمبر 2 جس کے اخلاق درست ہے. اگر تم سے کوئی ناراض ہے
اسے اپنا بنا لو. اگر تم سے کوئی ناراض ہے نا تو اسے اپنا بنا لو. خدا کی قسم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے نا کہ اگر تم کسی کو معاف کرو گے, اگر تمہیں حد تک محسوس ہو نا, حد تک اس بات کی, تو ساڈا نک نہیں رہندا برات نہیں. میرے بھائی آج اپنی انا ختم کر کے اسے اپنے گلے لگا لو اپنے اخلاق کے ساتھ. کل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تجھے عزت کی پگڑی باندھ کر جنت میں بھیج دیں گے. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ اللہ کے پاک رسول کی شان اور اللہ کے پاک نبی کی عظمت بتا رہے تھے. تو یہ ایسی محفلیں جس میں اللہ کے رسول کی شان ہو, اللہ کے پاک پیغمبر کی عظمت ہو, اللہ کے پاک پیغمبر کی وہ زندگی ہو جس زندگی میں اللہ کے پاک رسول نے لوگوں کے پاس جا کر کے کلمے کی دعوت دی, لوگوں کے پاس جا کر کے اللہ کی توحید سنائی, لوگوں کے پاس جا کر کے آپس میں محبت بتایا. پاک پیغمبر نے جب لوگوں کو یہ دعوت دی تو اس دعوت کے رد عمل میں جو ہوا, اللہ کے پاک رسول لوگوں کو دین کی بات بتاتے ہیں لیکن اوپر سے پاک رسول کے اوپر لوگ تانے کستے ہیں. اللہ کے پاک پیغمبر لوگوں کو جنت کا راستہ بتاتے ہیں لیکن لوگ پاک پیغمبر کے جسم اطہر پر پتھر برسا رہے ہیں. اللہ کے پاک نبی کی عزت کو عام کرنے کے لیے, پاک پیغمبر کی عظمت کو بار بار بتانے کے لیے, پاک نبی کی سنت کو بچوں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے, پاک پیغمبر کی محبت کو بزرگوں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے ایسی محفلوں کا انتظام کرنا, ایسی محفلوں کو سوار کر کے توحید بتانا, رسالت بتانا, ختم نبوت بتانا, صحابہ اکرام کی صداقت بتانا, حضرت ابو بکر کی صداقت بتانا, حضرت عمر کی عدالت بتانا, حضرت عثمان کی سخاوت بتانا. میرے ذمہ بھی ہے, تمہارے ذمہ بھی ہے, ہم اکٹھے ہو کر اس حضرت علی کا کردار بنائیں, حضرت علی کی عظمت بتائیں, حضرت علی کی شان بتائیں. جس حضرت علی کا تذکرہ ہمارے لیے بھی عزت ہے, پوری امت کے لیے اس عظمت کو بتانے کے لیے یہ ایسی محفلوں کا سنوارنا اور لوگوں کا یہاں پر جمع ہو کر کے ہمیں بتا دینا دین اسلام کل بھی زندہ تھا, دین اسلام آج بھی زندہ ہے, دین کی بات کرنے والے لوگ کل بھی موجود تھے, قیامت تک دین رہے گا, اللہ کا قرآن رہے گا, مصطفیٰ کا فرمان رہے گا. یہ تھے ہمارے مہمان جن کا اشتہار کے اوپر بالکل نام نہیں لکھا اور ہمارے تعلق والے ہیں جنہوں نے خوبصورت ہماری محفل کو چار چاند لگا کر کے ہمیں بتا دیا ہے جو بھی پاک پیغمبر کا خادم ہوا کرتا ہے وہ اللہ کی توحید اور پاک نبی کی عظمت بیان کیا کرتا ہے. تو اب میں اپنے اصل موضوع کی طرف جا رہا ہوں. ہمارا مدرسہ کئی سالوں سے جس میں بچے قرآن کریم پڑھتے ہیں اور اسی لب و لہجے کے ساتھ حافظ محمد وسیم اختر ہمارے اناسی گاؤں کے ہیں, وہ قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں گے انشاءاللہ. باقاعدہ آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے دوبارہ پھر ہم کر رہے ہیں. رب العالمین اس نوجوان کی عمر میں عمل میں اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے. حافظ محمد وسیم اختر صاحب. دیکھو بھائی, میں نے شروع میں بھی یہ کہا تھا کہ ہماری محفل جو ہے یہ بالکل ایک نمونے کے طور پہ ہم نے بنائی ہے. پیسے کسی کو ملنا کوئی برا نہیں لگتا, پیسے کسی کے پاس آنا یہ برکت کی ضرورت ہے, لیکن ہم نے محفل جو بنائی ہے یہ نہ پیسے
بنائی ہے تو یہ سننے کے لیے سمجھنے کے لیے بتائی ہے. تو جن حضرات نے یہ تعاون کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے تعاون کو قبول فرمائے. تو آئندہ کوئی ساتھی کوئی بچہ تلاوت کرے یا مولانا صاحب بیان کرے تو پیسوں والی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اس کام کو ختم کرنا ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. دیکھو بھی ماشاءاللہ جہاں میں انقلاب آیا ہے قرآن کی تلاوت سے، جہاں میں انقلاب آیا ہے قرآن کی تلاوت سے، منور ہے جہاں قرآن پاک کے نور صداقت سے. یہی قرآن ہے جس کا اللہ والے ورد کرتے ہیں، یہی قرآن ہے جس کی خاطر اہل حق جیتے ہیں مرتے ہیں، یہی قرآن ہے جس نے ہمیں حافظ و قاری بنایا ہے، یہی قرآن پاک تو ہے جس نے ہمیں رسول اللہ کے منبر پر بٹھایا ہے. بناؤ اپنے بچوں کو قرآن کے حافظ و قاری، یہ قرآن کرے گا قیامت کے دن سفارش تمہاری. ابھی اشتہار کے اوپر لکھا ہوا نام ڈاکٹر محمد عبدالقیوم صاحب، جنہوں نے پچھلی محفل میں بھی نعتیہ کلام سنا کر کے ہمارے دلوں کو منور فرمایا. اور ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ لوگ آج تک، میرے سے ایک ساتھی نے پوچھا کہ یہ وہی ڈاکٹر صاحب ہیں. میرا اپنا دل خوش ہوا کہ یہ ہمارے چک کی بھی پہچان ہے اور ہمارے
انشاءاللہ مسلک کی بھی ترجمانی ہے. تو ڈاکٹر عبدالقیوم صاحب سے پہلے ایک چھوٹا سا ہمارا شاگرد ہے، وہ 2-3 منٹ کی نعت سنائے گا. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ڈاکٹر عبدالقیوم صاحب نعت سنائے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. محمد مصطفیٰ آئے بار اندر بار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی. محمد مصطفیٰ آئے بار اندر بار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی. جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، کمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نظر آئی. کمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نظر آئی. محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی. بڑی مایوسی تھی دائی علیمہ جب گئی مکے مگر آئی، تو لے کر دو جہاں کا تاج دار آئی. محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی. وہ آئے تو منادی ہو گئی سارے زمانے میں، بہار آئی بہار آئی. محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی. ثنا خوانوں کرو مل کر ثنا خوانی محمد کی. ثنا خوانوں کرو مل کر ثنا خوانی محمد کی. زبور انجیل و قرآن میں لکھی تعریف احمد کی. اگر تورات میں دیکھو مدح خوانی محمد کی. خدائے لم یزل کو پیار ہے پیارے محمد سے، وہ کتنی شان والی ہوگی مہمانی محمد کی. ابھی تشریف لاتے ہیں ڈاکٹر عبدالقیوم صاحب، وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں نعتیہ کلام سے ہمارے دلوں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دروشی پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو سونا تیرا شہر سونا، تو سونا تیرا شہر سونا، تیرے شہر ورگا کوئی شہر نہیں، جس مان تینو جن دیتا اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں.
تیرا سونا نام محمد تیرا سونا نام محمد تیرے نام ورگا کوئی نام نہیں گل مک دیے مکا دے گل مک دی مکا دے بات رب تو ہے سنی ذات تیری نہیں ثانی محمد دا نرالا شان پایا نہیں ثانی محمد دا نرالا شان پایا ہسی ایسا زمانے وچ نہ آیا ہے نہ آنا ہے ہسی ایسا زمانے وچ نہ آیا ہے نہ آنا ہے مقدر آمنا تیرا تیری جولی نے رنگیا اے چنے تو بد ہسی سوڑا نہ جیسی ماں نہ جایا اے چنے تو بد ہسی سوڑا نہ جیسی ماں نہ جایا نہیں ثانی محمد دا نرالا شان پایا چومے جبریل وج تلیاں تے سوڑے جگایا گلے جبریل نو دادا ذرا وج یار نو لے آ تو عرشاں تے چل سونا تینوں رب نے بلایا تو عرشاں تے چل سونا تینوں رب نے بلایا نہیں ثانی محمد دا نرالا شان پایا ہسی ایسا زمانے وچ نہ آیا ہے نہ آنا ہے روشی پڑھیں اللہم صلی کما صلی اللہ اللہ ابراہیم والا ابراہیم
سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں، سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں، قسم خدا دی جگ تے ملتی مثال کوئی نہیں، قسم خدا دی جگ تے ملتی مثال کوئی نہیں، سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں، سونے محمد ورگا رب دا حبیب کوئی نہیں، جنہ وہ نیڑے رب دے اونا قریب کوئی نہیں، جنہ وہ نیڑے رب دے اونا قریب کوئی نہیں، سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں، جگ تے باہر آیا رب دا حبیب آیا، دکھیا بیمارا بن کے طبیب آیا، دنیا تے آیا ایڈا صاحب کمال کوئی نہیں، دنیا تے آیا ایڈا صاحب کمال کوئی نہیں، سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں، قسم خدا دی جگ تے ملتی مثال کوئی نہیں، جس دی ہے شان بکھرا انعام پایا، سارے رسولاں نالوں اچا ہے شان پایا، ایڈیاں شاناں والا جمڑا ہن لال کوئی نہیں، ایڈیاں شاناں والا جمڑا ہن لال کوئی نہیں، سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں، قسم خدا دی جگ تے ملتی مثال کوئی نہیں، سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں، قسم خدا دی جگ تے ملتی مثال کوئی نہیں، اجڑے بسامن والا روندے ہاں سامن والا، اجڑے بسامن والا روندے ہاں سامن والا، تائی حلیمہ دے پاگ جاگامن والا، رب نو منامن والا، سخی لجدار کوئی نہیں، رب نو منامن والا، سخی لجدار کوئی نہیں، سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں، قسم خدا دی جگ تے ملتی مثال کوئی نہیں، سونے محمد ورگا رب دا حبیب کوئی نہیں۔ واقعہ ہی ماشاءاللہ ڈاکٹر عبدالکریم صاحب بڑے اچھے اندازے کے ساتھ اللہ کے پاک رسول کی شان بیان کی ہے، رب العالمین مزید اس آواز میں برکت نصیب فرمائے۔ اشتہار کے اوپر لکھا ہوا نام قاری محمد حذیفہ صدیق میرے اور آپ کے سامنے تشریف فرما ہے، بڑی ہی خوشی محسوس ہو رہی ہے، اور اس خوشی کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ نہ ہو اس کے بعد اس کی صفت بیان کی جائے اس کا اور ہی کچھ مزہ ہوا کرتا ہے۔ تو آپ سب جانتے ہیں کہ آج میں سارے مہمانوں کے کھانے کا جو انتظام ہے وہ ہمارے بھائی محمد شبیر اور بھائی محمد محمود ان کے اصال ثواب کے لیے کیا گیا ہے، کہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ان دونوں بھائیوں کی اللہ پاک کا عمل بخشش فرمائے۔ پھر ایک تیسرا نام
جس کا نام لینے کے بغیر میں بھی رہ نہیں سکتا. پچھلے ہفتے میرے پاس قرآن پڑھنے والا بچہ محمد عالم جو ایک ایکسیڈنٹ کے حادثے میں شکار ہو کر کے اللہ کے پاس پہنچ گیا ہے. اللہ پاک اس معصوم بچے کی بھی بخشش فرمائے, بوڑھے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے. تو حافظ حضرت قاری محمد حذیفہ صاحب آپ کے سامنے مخصوص انداز میں نعتیہ کلام سنائیں گے. اور انشاءاللہ آپ نے سنا ہے کہ اشتہار کے اوپر نام لکھا گیا تھا خطیب یورپ و ایشیا. خطیب یورپ و ایشیا مولانا شبیر احمد عثمانی صرف آج ہمارے عناصی میں نہیں آئے بلکہ بیرون ملکوں میں بھی وہ خطاب کرنے کے لیے کئی مرتبہ جا چکے ہیں. تو اتنے عظیم خطیب جو ہمیں اللہ کا قرآن سنائیں گے تو آپ حضرات دل جمی سے بیٹھے اور شوق سے بیٹھے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ آج کی ہماری محفل, مزید میں ہر بندے کا نام لوں تو وقت زیادہ ہو جائے گا. تو سب ہی میرے قابل احترام شخصیت ہیں, جتنے بھی آپ حضرات تشریف لائے ہیں میں دعوت دے رہا ہوں قاری محمد حذیفہ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ لگتا ہے جی کرسد نے بچوں کو ماشاءاللہ پڑھایا ہے. اسلام نے جواب دینا ہوتا ہے, بڑیاں نے میرا خیال پتہ ہی ہے لیکن جواب نہیں آیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک سلامت رکھے. میں بلا تاخیر آغاز کروں گا. تمام بھائی ایک مرتبہ جتنی پیارے آقا سے محبت ہے اتنی بلند آواز سے تو نہیں پڑھ سکتے لیکن تھوڑی سی آواز بڑھا لے اور محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی مل کر اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ پڑھیں گے. سبحان اللہ. بچے چپ رہے ہیں, بڑے کہیں سبحان اللہ. پڑھیے گا. ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ایک کلام میں اللہ پاک کی تعریف بھی ہے, سنا بھی ہے, پیارے آقا کی شان بھی ہے. شعر سنیے گا کہ وہ محبوب خدا یارو رحمت کا دریا یارو, وہ محبوب خدا یارو رحمت کا دریا یارو, وہ محبوب خدا یارو رحمت کا دریا یارو,
سے کیا ہوگی مجھ ناچیز سے کیا ہوگی اس کی مت حسن یارو رہی ہے آپ کا نہیں پتا، لیکن میں اپنی بات بتاتا ہوں. جب ہوا کا جھونکا آتا ہے تو دل سے سبحان اللہ نکلتا ہے. اتنی پیاری بات چل رہی ہے، اتنے پیارے موسم میں اتنی پیاری آواز چل رہی ہے، تو اللہ پاک کا ذکر کریں گے انشاءاللہ اللہ پاک بھی خوش ہوں گے. اور ایک اور بات پیش کرتا ہوں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو بندہ بندوں کی مجلس میں محفل میں مجھے یاد کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، تو میں عرش پر فرشتوں کی مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں، یاد کرتا ہوں. سیدھی کی بات ہے کہ آپ یہاں پہ اللہ پاک کا ذکر کریں گے اور اللہ پاک آپ کا ذکر عرش پر کریں گے. اسی خوشی سے بلند آواز سے پڑھ لیں ربنا یا ربنا اس کا ہے مداح خدا میں اور آپ ہیں کیا یارو. اس کا ہے مداح خدا میں اور آپ ہیں کیا یارو. اس کا ہے مداح خدا میں اور آپ ہیں کیا یارو. چاند کو دو ٹکڑے کرنا، چاند کو دو ٹکڑے کرنا، اس کی ایک ادا یارو. ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا سلامت رکھے. یہ بھی شعر سنیے گا کہ میں ہوں فقیر اس کے در کا. ارے سنیے گا کہ میں ہوں فقیر اس کے در کا. فخر یہ کم ہے کیا یارو. میں ہوں فقیر اس کے در کا، فخر یہ کم ہے کیا یارو. شعر سنیے گا میں ہوں فقیر اس کے در کا، کم ہے کیا یارو. میں ہوں فقیر اس کے در کا، فقر یہ کم ہے کیا یارو. شاہوں سے میں کیا مانگوں، شاہوں سے میں کیا مانگوں، اور شاہ بھی ہے اس کے گدا یارو. آگے والے چل رہے ہیں کیمرے سے جو پیچھے ہیں وہ پڑھے ربنا یا ربنا. آج تھوڑی اچھی بات ہے ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. پیارے آقا کی شان کیا ہے اور ہم کیا ہیں. میں شعر پیش کرتا ہوں، صفحہ پہنچ جائے گا، بڑی بڑی چیز آ رہی ہے، اگر آپ نہ دیکھیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ایسی چیز نہیں ہے، چلے ایک مرتبہ آ جائیں. میں شعر پیش کرتا ہوں.
دیکھ لیں تھوڑا چل کے آنا سبحان اللہ ذرا سبحان اللہ میرے آقا کی شان کیا ہے میرے ساتھ سنیے گا اور ہم کیا ہے شاید میں کیا خوبصورت شعر لکھا ہے اسے سنیے گا کہ وہ سورج سبحان اللہ وہ سورج میں ذرا ہوں وہ سورج میں ذرا ہوں جو ہے تعلق سایارو وہ سورج میں ذرا ہوں جو ہے تعلق سایارو وہ سورج میں ذرا ہوں جو ہے تعلق سایارو نعت میں بھی لانی کا نعت میں بھی لانی کا سب سے ہے رنگ جدایا بنایا 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 ماشاءاللہ بڑی محبت سے آپ کر رہے ہیں اور میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ آپ ایسے لوگ ہو تو پڑھنے کا بھی مزہ آتا ہے تو میں پچھلے سال زبردی میں محفل پہ آیا تھا وہاں پہ میں نے کلام پڑھا تھا تو مجھے حکم ہوا کہ آپ نے وہ کلام پڑھنا ہے تو 2-3 اشعار میں سمجھ کے پیش کرتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں ہمارے دل میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے نماز شریف ضروری ہے اپنے ابو شان صحابہ کی سب ضروری ہے انشاءاللہ وہ بھی پڑھیں گے تو ابھی 2-3 اشعار اور حمد باری تعالیٰ کی پنجابی میں ہیں تو مجھے پتہ چلے کہ ماشاءاللہ پنجابی سمجھ دینے سارے اور انشاءاللہ اچھی آواز نہ مل کے کہنا ہے اللہ سارے کام بنا میں سارے ہاتھ اونچے ہوں گے دایاں ہاتھ اٹھا کے بلند آواز سے کہنا بگڑے سارے کام بناؤں سارے کام بناؤں تاکہ آپ کا ذوق ذرا اور بڑھ جائے مل کے کہنا ہے اللہ ہے بگڑے سارے کام بناؤں بگڑے سارے کم بنانا اللہ سارے یادی گل بنانا اللہ سارے یادی گل بنانا اللہ رب نو یاد کرو کیونکہ ستے ہوئے دیکھ جگانا اللہ ستے ہوئے دیکھ جگانا سارے یادی گل بنانا شیر سن کر جن کے ہاتھ نیچے ہیں ان سے بھی گزارش ہے یقیناً آپ کا بھی یہ عقیدہ ہے شیر سن کر اپنے عقیدے کا اظہار کرنا ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بلند آواز سے کہنا ہے اللہ یہ شیر سنیے گا کہ پتھر تیری چیرے بھی فکر نہیں پتھر تیری چیرے بھی فکر نہیں کیونکہ گھر گھر یارو رزق پہنچانا رزق پہنچانا اللہ
ماشاءاللہ رونق کی محفل کی رونق ماشاءاللہ حضرت شہنشاہ خطابت خطیب یورپ و ایشیا حضرت مولانا علامہ شبیر عثمانی صاحب تشریف لا چکے ہیں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اب ان کا طبیعت بھی ٹھیک نہیں آج اور اللہ پاک دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو صحت عطا فرمائے اسی باز آمین وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک مرتبہ ماشاءاللہ پہلے کہہ رہے سلسلے کی آواز نہیں کہو سبحان اللہ ذرا بچے چپ رہے ہیں بڑے کہیں سبحان اللہ جیسے سن رہے تھے انشاءاللہ ویسے ہی سنیں گے اور دعا کرتے ہیں انشاءاللہ ہمارا یہ ہے کہ جب مجمع سننے والا ہو طبیعت خراب بھی ہو تو کچھ بہتر ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ آپ کا اگر ذوق ایسے ہی رہا جیسے ماشاءاللہ سن رہے تھے تو انشاءاللہ حضرت عثمانی صاحب بھی کچھ ٹائم بول سکیں گے اپنے اشارت مفروضات سنائیں گے آپ کو تو ایسے ہی ذوق رکھنا ہے کہ سبحان اللہ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں شیر سن کے خوشی سے بلند آواز سے مل کے کہیے گا اللہ ہے کہ مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کرا مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کرا وچ قرآن تے خود فرمانا وچ قرآن تے خود فرمانا اللہ سارے یادی گل بنانا سارے یادی گل بنانا اللہ میں نے دو تین جگہ پڑھا ہے ابھی شروع کیا ہے بڑا ہی پیارا کلام ہے اردو میں ہے لیکن انشاءاللہ بڑے پیارے اشعار ہیں سادہ سے ہیں آپ سمجھیں گے اور انشاءاللہ سبحان اللہ کہیں گے سنیے گا عثمانی صاحب کی خصوصی توجہ کا سہارا لیتے ہوئے پیش کروں گا کہ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے 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 اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے اور خدا کی رضا مصطفیٰ چاہتے ہیں خدا کی رضا مصطفیٰ چاہتے ہیں خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اور درود پہ بھیجو سلام
दुरूद पे भेजो सलाम पे भेजो दुरूद पे भेजो सलाम पे भेजो यही मोमिनों से खुदा चाहता है यही मोमिनों से खुदा चाहता है अगर कोई अपना भला चाहता है उसे चाहे जिसको खुदा चाहता है बुजुर्ग आ जाए उसी देख लो इंशाल्लाह ना मैं बस कौन मार दिया अच्छा है ओ दिन ना तो नहीं ना भरा नहीं कुंजा जाके तू नहीं कितनी ए चुप कर जे यार मैं फल एक शेर सुनिएगा बस जैसे बैठे हैं बेटा तवज्जो करें आप शेर सुनिएगा यहाँ पे हम दुनिया में एक मतलब प्लाट लेना हो करना पड़ता है पहले कमाना पड़ता है फिर जाके जो मजदूर बनता है वो माशाल्लाह पता नहीं कब अपना घर बनाता है लेकिन शेर सुनिएगा एक तरफ पूरी दुनिया की मारो दौलत मिल जाए और एक तरफ ये शेर ये दुआ कबूल हो जाए ये दुआ बड़ी है सब यही चाहते हैं शेर सुनिएगा अगर सबके बाद दिल की बात हो दोनों हाथों को उठाकर बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कहिएगा कि फकीरों के मल्लिका शिमकता तुम्हारा फकीरों के मौला शिमकता तुम्हारा मदीने में थोड़ी सी जा चाहता है मदीने में थोड़ी सी जा चाहता है अगर कोई अपना भला चाहता है उसे चाहे जिसको खुदा चाहता है और बना ले मुझे अपना मेहमान आका बना ले मुझे अपना मेहमान आका ये हर एक शाहो गदा चाहता है ये हर एक शाहो गदा चाहता है अगर कोई अपना भला चाहता है उसे चाहे जिसको खुदा चाहता है सना बनाया मैं इंतजार से देख रहा हूँ फिर मैं शेर पढ़ रहा हूँ सनाखा बनाया मदीने बुलाया मदीने बुलाया सनाखा बनाया सनाखा बनाया मदीने बुलाया सईदुन से तू और क्या चाहता है सईदुन से तू और क्या चाहता है अगर कोई अपना भला चाहता है उसे चाहे जिसको खुदा चाहता है खत्म नबूवत के हवाले से दो तीन अशार पेश करके इजाजत चाहूंगा मिलकर नारा लगाना है खत्म नबूवत आगे खत्म नबूवत नहीं हाथ तुम्हारे उनसे गुजारिश है कि मेरे लिए नहीं पहले आका की खत्म नबूवत की बुलंद आवाज से खत्म नबूवत गाना है नारा लगाना है कि जिस्म में जब तक जान रहे ये तेरा ईमान रहे जिस्म में जब तक जान रहे ये तेरा ईमान रहे सदा रहेंगे तुझको याद
ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت بالکل ظاہر گئے بات یہ بالکل ظاہر گئے مرزا کا نا کافر ہے مرزا گانا مرزا گانا اس سے مطلب ماشاءاللہ محفل میں بیٹھے ہیں محفل کا حصہ ہیں وہ بھی مرزا گانا آپ نے کافی احمد نواز سے کہنا ہے کہ بادی بالکل ظاہر گئے مرزا گانا مرزا پاکا گر گئے بادی بالکل ظاہر گئے مرزا گانا کافر گئے اس نے کیا منسوخ جہاد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت آخری شعر اور میری اجازت مل کر اعلان کرنا ہے کہ حق منوا کر چھوڑیں گے منوا کر چھوڑیں گے باطل کا توڑیں گے میں کہوں گا حق منوا کر آپ نے ہاتھ آگر کہنا ہے چھوڑیں گے کہ میں کہوں گا باطل کا منہ آپ نے اپنے نواز سے کہنا ہے چھوڑیں گے حق منوا کر حق منوا کر چھوڑیں گے باطل کا منہ توڑیں گے حق منوا کر چھوڑیں گے باطل کا منہ توڑیں گے حق منوا کر چھوڑیں گے باطل کا منہ توڑیں گے عزم ہمارا عزم ہمارا عزم ہمارا ہے فولاد ختم نبوت ایک شعر میں پیش کروں گا میں نے پیش کیا پہلے بھی آج میں ایک شعر پیش کر دیتا ہوں کہ لے شوق سے نام صحابہ کا لے شوق سے نام لے شوق سے نام صحابہ کا آپ نے کہنا ہے کہ لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا کر چرچا کر چرچا عام صحابہ کا کر تلبیہ تجھ کو جنت کی کر تلبیہ تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا بے شوق سے نام صحابہ کا سب شعر چھوڑ کر آخری شعر پیش کروں گا یقیناً سب صحابہ کے غلام بیٹھے ہیں جب شعر ختم ہو اپنی غلامی کا اقرار کرنا ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بلند آواز سے کہنا ہے صحابہ کا شعر سنیے گا کہ کوتاہ نظر کیا دیکھ سکے پالا ہے بام صحابہ کا پالا ہے بام صحابہ کا پالا ہے بام صحابہ کا ہاں مجھ کو ہے ناز امی اس پر ہاں مجھ کو ہے ناز امی اس پر ہاں میں ہوں غلام صحابہ کا بے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا کر طلبیہ تجھ کو جنت کی کر طلبیہ تجھ کو جنت کی تو پلہ ماشاءاللہ
بڑے ہی پروقار طریقے کے ساتھ ہمارے دلوں کو گرما رہے تھے قاری محمد حذیفہ صدیق صاحب۔ میرے عزیزو، وقت بالکل مختصر ہے اور ہمارے حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب بیماری کے عالم میں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ میرے عزیزو، یہ لوگ ایک دوسرے سے اتنی محبت کا پیغام دے رہے ہیں، ایک دوسرے سے ہمیں آپس میں اس طرح اکٹھے کر رہے ہیں کہ جس طرح 1400 سال پہلے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو جوڑا جو لوگ آپس میں نفرتیں رکھا کرتے تھے، ان لوگوں کو جوڑا جو لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، ان لوگوں کو جوڑا جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ان لوگوں کو اکٹھے کیا جن کو کسی قسم کا پتہ نہ تھا۔ اسی راہ حق کے ساتھ چلنے والے مولانا شبیر احمد عثمانی ایک بیماری کے عالم میں اپنا وعدہ نبھاتے ہوئے میرے اور آپ کے سامنے تشریف فرما ہے کہ حضرت جی جتنی دیر چاہیں گے ہمیں بیان سنائیں گے، تو آپ حضرات خوش ہو کر ہم نے حضرت جی کا بیان سننا ہے۔ جتنی دیر جتنی آپ کی محبت ہوگی تو انشاءاللہ تعالی اتنا ہی اچھا بیان آپ کو سنائیں گے۔ اور جس طرح بھائی حذیفہ نے نعت شریف پڑھ کے آپ کے جذبے کو گرمایا ہے کہ یہ نعت پڑھنے کا حق ہے اور اسی طرح نعت پڑھنی چاہیے۔ تو اگلی اور آخری بات، یہ جو میں نے صبح بھی اعلان کیا تھا اور ہر ایک کو پتہ ہے کہ آپ حضرات کے جو کھانے کا انتظام ہے، رانا محمد حاجی اشرف صاحب اور رانا عمر حیات صاحب، انہوں نے ہم سب کے لیے اپنے دونوں بھائیوں، بلکہ اپنے دونوں بھائیوں نہیں، ہمارے دونوں بھائیوں بھائی محمد شبیر حسین اور بھائی محمد محمود حسین، ان کے اصال ثواب کے لیے یہ 5 بچوں نے جو قرآن پاک مکمل کیا ہے، تو رب العالمین ان کے قرآن پاک کا ثواب اور جتنا بھی ہم نے درود پاک پڑھا ہے، جتنا بھی ہم نے سبحان اللہ کہی ہے، یہ سارا کا سارا ثواب اللہ کے پاک نبی کے طفیل ان دونوں بھائیوں کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور ان کے معصوم بچے، بزرگ، بوڑھے باپ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان حضرات کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ تو میرے عزیزوں، بس مختصر سی بات ہے، یہ مدرسہ ہے، آپ نے دیکھا یہ معصوم بچے چھوٹے چھوٹے میرے پاس بیٹھے ہیں اور مغرب سے پہلے، مغرب کے وقت کے میرے پاس ہیں۔ اب میں ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہوں گا کہ آپ پیچھے چلے جائیں، آپ کا پیریڈ ختم ہو گیا ہے، اب بڑوں کا پیریڈ آ گیا۔ چھوٹے چھوٹے پیچھے ہو جو، تھوڑے تھوڑے وقت کو کہ تسی چھوٹے چھوٹے بچے شرارتیں کرنیاں، پھر حضرت جی بیان کرنے واسطے تنگی ہوئیاں، تو بڑے اللہ ذرا تھوڑے تھوڑے اگے آ جو سمجھدار، انشاءاللہ تعالیٰ کٹھے ہی اگے آگے لوگ پیچھے بہت سارے صاحب کو ماشاءاللہ۔ دیکھو میرے عزیزوں، یہ مدرسہ ہم سوچ رہے تھے اللہ تعالیٰ میرے بھائی شبیر کی قبر پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ جب ہم نے پہلی مرتبہ محفل کرائی تو 3 دیگیں چاولوں کی پکائی اور مجھے بھائی شبیر نے کہا قاری صاحب ایک دیگ لوگاں واسطے کافی ہے، تسی 3 کلو کھواؤ گے؟ تو میرے بھائی سہیل اور مزید دوسرے حضرات نے جا کے بتایا کہ قاری صاحب نے پوری رونق لگائی تھی۔ لیکن آپ اگر وہ دونوں بھائی نہیں ہیں، ان دونوں بھائیوں کی روحوں کو اللہ کے گواہ بنا کے کہتا ہوں، اے میرے بھائی شبیر تو نہیں ہے، بھائی محمود تو نہیں ہے، لیکن تیرے چاہنے والے، آپ کو جاننے والے اب بھی یہاں موجود ہو کر کے آپ کے لیے بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں کہ ایک دن ہم نے بھی جانا ہے، ہمارا نمبر بعد میں لگے گا، آپ کا نمبر اگر پہلے لگ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ ان لاحقین کو
صبر جمیل عطا فرمائے۔ بلا تاخیر میں دعوت خطاب دے رہا ہوں، حق اور صداقت کی نشانی مولانا شبیر احمد عثمانی اپنے مخصوص انداز میں میرے اور آپ کے دلوں کو بولیں۔ آگے چلیں آگے آگے نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله مولانا العظيم کاکے پیچھے دیکھے بورڈ تو سبحان ربك رب العزة عما پیچھے بورڈ لگا ہوا اتنے دیکھے کہنے ہلائی وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين پیچھے نا بورڈ لگا اتنے دیکھی تار ہلائی يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جنہوں اللہ نے جتنی آواز دیتی ہے اتنی بلند آواز نال درود شریف پڑھو حضور کی ذات پہ۔ انتہائی قابل سند احترام معزز محترم حضرات علماء کرام